أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 19واں رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا 9واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 156 ہے، 156 نمبر آیت ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل نے جو بچڑے کو معبود بنایا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ناراضگی اور انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی پر موسیٰ علیہ السلام نے جو سیدنا ہارون علیہ السلام پہ ناراضگی کا اظہار کیا، اس پہ اللہ سے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے معافی بھی مانگی، اور پھر تورات میں جو رحمت والے احکام تھے ان کی کچھ وضاحت تفصیل بیان ہوئی۔ آخری بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 چنیدہ بندے لے کے گئے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کلامی کے لیے، اور وہاں پر ان کا ایک انوکھا مطالبہ سامنے آ گیا کہ اللہ کو تب مانیں گے جب سامنے دیکھیں گے، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر موت طاری کر دی گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، موت اس کے علاوہ بھی آ سکتی تھی، تو اب احمق لوگوں کی وجہ سے اللہ تو ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور باقی یہ ایک آزمائش ہے اور تیرا آزمائش کا اپنا ایک انداز ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو مزید دعا کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ارشاد فرمائے ان کا بیان ہے۔ نہیں ہو تو زلزلہ چرخا ناراضگی کا تعتاب تے ہے نا جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان احمق لوگوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا، وہیں فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اے اللہ تو لکھ دے ہمارے لیے فی هَٰذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی کے اندر، حسنہ نیکی۔ یہ حسنہ کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اعتبار سے یہ ایک نکرہ لفظ ہے، گرامر کے اعتبار سے، اور نکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس میں عموم ہے، ہمہ قسم کی خیر بلائی اس میں شامل، خواہ وہ انسان کی ذات سے متعلقہ ہو، اس کی اولاد سے متعلقہ ہو، اس کے مال و دولت سے متعلقہ ہو، اس کے دین سے متعلقہ ہو، اس کے کاروبار سے متعلقہ ہو، جملہ انسان کی زندگی کے جو بھی معاملہ دنیا کے ہر قسم کی خیر بلائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جو اکثر دعا پڑھتے تھے، قرآن مجید میں وہ دعا ذکر ہے، سیدنا سے پوچھا گیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ پڑھتے تھے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے نا وہی دعا، اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو وہاں پر بھی یہی لفظ ہے بالکل۔ تو جو ہے اس لیے ان دعا کی جو وسعت ہے نا، اس دعا کی اندر جو جامعیت ہے اس کو ملحوظ رکھ کر کے اہتمام سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ میں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور تو لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بہت زیادہ بلائی، وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ بلائی لکھ دے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اِنَّا بے شک ہم جو ہیں، ہُدْنَا إِلَيْكَ ہم نے جو ہے رجوع کیا ہے، ہم لوٹے ہیں، پلٹ آئے ہیں، الیکا تیری طرف، جی مانا ہم نے رستہ پکڑا ہے تیری طرف ہی۔ قال
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موسیٰ نے یہ دعائیں کی نا تو پھر آگے سے اللہ نے فرمایا عذابی، میرا عذاب، اصیب بہی من اشاؤ، بھئی وہ میرا ایک عمل ہے، میں جس کو چاہوں میں اس کو پہنچا دیتا ہوں، اصیبو میں پہنچا دیتا ہوں بھی اس عذاب کو، من اشاء جس کو میں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے عدل کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ کی مستقل ایک صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، عذاب دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو صفت عدل ہے اس کا نتیجہ ہے نا، کہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ جہاں بات ماننے والا اور فرمانبرداری کرنے والا انعام کا مستحق ہو، وہیں پر جو مجرم ہے اس کو بھی اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ تو فرمایا میرا عذاب جو ہے اسی وہ میں پہنچا دیتا ہوں بھی اس کو، من اشاء جس کو میں چاہتا ہوں، مایا و رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت وہ گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، ڈھانپے ہوئے ہے، کل شیء ہر چیز، یعنی یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ عذاب سے نہیں چل رہا، یہ دنیا کا سارا نظام جو ہے یہ اللہ کی رحمت پہ چل رہا ہے، کہ تاکہ جانور کیا، موذی جانور کیا، وہ بھی اپنے بچوں سے شفقت رحمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ حتیٰ کہ کافر لوگوں کو دیکھ لیں آپ، جس قدر وہ اللہ سے کفر بغاوت شرک کرتے ہیں، اگر اللہ اس پہ پکڑتا تو نبی علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا نا کہ اگر جو ہے لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہر معاملے پہ ان کا مواخذہ کرتا لعجل لهم العذاب، تو اللہ ان کے لیے عذاب کیا کر دیتا، جلدی بھی نہیں دیتا۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علیہم من دابہ، تو اللہ اگر ہو جائے ہر لوگوں کی غلطیوں پہ اللہ فوراً پکڑ لیتا، گرفت کر لیتا، تو پھر وہ زمین پہ کو باقی نہ بچتا، لوگوں تو غلطیاں کرنی معاملہ۔ تو یہ اللہ کا نظام سارے کا سارا جڑا ہوا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ مایا و رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، مایا کل شیء ہر چیز کو۔ اب دنیا کے اندر جب یہ ہر چیز پہ رحمت ہے تو اس رحمت کا فائدہ فرعون بھی اٹھاتا رہا، نمرود بھی، بڑے بڑے کافر بھی، حتیٰ کہ ابلیس کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، ظاہر ہے اس کی کفر شرک، اللہ کی بغاوت، لانی اللہ کی بات گمراہ کرنا، اس کے باوجود اللہ اس کو ہر چیز دے رہا، اسباب بھی دے رہا، کھانے پینے کو بھی دے رہا، اللہ نے روکے بھی کوئی شاہ نہیں، بند تو کچھ نہیں کیا، ان کے وسائل بھی دیے اللہ نے، بلکہ مال کی فراوانی بھی اللہ نے دی ہے، بلکہ نبی اللہ نے فرمایا نا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ جو ہیں، قرآن جی میں اللہ نے کہا ہے سورہ زخرف میں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر جو ہے وہ سونے چاندی کے بنا دیتا ہے، لیکن لوگوں میں ظاہر ہے کہ فطری طور پہ مال سے کی طرف کشش ہے، تو جب لوگوں نے یہ بات ہے تو خطرہ تھا کہ سب نے کیا ہو جانا تھا، کافر ہو جانا تھا، ورنہ دنیا کی وصیت نہیں اللہ کے ہاں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قانت دنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی اللہ کا حیثیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، تو ان کو سونے چاندی اتنے لات، یہی بات یہ ہے نا رحمت کا فائدہ، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ نا کہ اللہ نے ان کے کفر کے باوجود سارے کو دے رکھا ہے۔ صحیح عمر جب نبی علیہ السلام کی حالت دیکھ کے آپ دیدہ ہوئے نا کہ جب نبی علیہ السلام ادا کیا کہ ناراض ہو کے بیوی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں چلے گئے، تو نبی علیہ کی حالت دیکھیے کہ تھیلا اس میں تھوڑے سے جوں ہے اور چربی ہے تھوڑی سی، اور جو ہے وہ چارپائی ہے تو اس کی بھی حالت بڑی خستہ ہے، اور گدا وہ بھی کس کا چمڑے کا، اور اس کے اندر جو بھرا ہوا ہے وہ فوم نہیں ہے، وہ روئی نہیں ہے، کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور نشان نبی علیہ کے جسم پہ پڑے ہوئے، تو رو پڑے تھے عمر رضی اللہ دیکھ کر کے کہ یا رسول اللہ سے دعا ہی اللہ وصل کر، مگر کیسے ہو کس طرح دنیا کے مزے اڑائیں اور آپ کو دنیا کے امام ہو کے آپ کی یہ عادت ہے۔ فرمایا عمر میرا ہمارا تعلق کیا دنیا سے، ہم تو ایک مسافر کی طرح جو اپنی منزل پہ رواں دواں ہے، مسافر اپنی منزل پہ ٹھہر کے کوئی دنیا کی منزل جو ہے وہ سہولت تھوڑی تلاش کرتا ہے، اس کو اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے میں نے منزل پہ جانا ہے، اس لیے جو ہے ہمارے دنیا سے کیا لیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رحمت تو سب کے لیے عام تھی، دنیا میں مومنوں کے لیے بھی تھی، کافروں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی ہے، اللہ کے دوستوں کے لیے بھی ہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی ہے، ورحمتی واسعت کل شیء۔ البتہ قیامت والے دن جب انصاف کا تقاضا آنا،
مطلب جو دنیا کی دارالامتحان ہے نا، تو جب پھر رزلٹ بولے گا، اب جو پاس ہے کچھ فیل ہو جائیں گے، کچھ ماننے والے ہیں کچھ منکر ہوں گے، تو اب وہاں پر یہ رحمت جو ہے کافروں کو نہیں ملے گی، وہاں منکر و باغیوں کو نہیں ملے گی، وہاں ابلیس کو یہ رحمت نہیں ملے گی۔ مایا فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو، یہ جو میری رحمت ہے نا اس کا فیصلہ ہو جائے گا، میں لکھ دوں گا اس کو لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقین ہے نا، یہ رحمت ان کو ملے گی۔ وہ جو ہے جو تقوی کہ نیکی کے اندر شوق، گناہ سے نفرت اور گناہ سے بچنے والے جو لوگ ہیں۔ مایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میں وہ پرہیزگار رحمت اس کے لیے لکھ دوں گا جو متقین ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام جو ہیں ان میں بالخصوص زکوٰۃ کا ذکر کیا، کیونکہ زکوٰۃ خالصتاً مالی جو ہے وہ عبادت ہے۔ حاج تو استاد ہوگی تو کرے گا بندہ، اس کی بات ہوگی نا، تو زکوٰۃ بھی استاد پہ ہے، لیکن یہ مالی ہے جس کے اندر سب انسان کا بڑا جو ہے وہ دنیا کی محبت جو ہے اس کے جس پہ غالب ہو، اس کے لیے خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہودی جو ہیں وہ مال کے معاملے میں کس حد تک حریص لالچی تھے، اور کافروں کو بھی دور سے پیار تھا، تو اس جو ہے پیار کے ناطے اللہ نے اس چیز کا ذکر کر کے کہ یہ مال بھی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا جو لوگ ہیں نا ان کے لیے اللہ نے یہ رحمت لکھی ہے۔ مَا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، میں نے یہ رحمت لکھ دی ہے، پرہیزگار، زکوٰۃ دینے والے اور ہمارے احکام کو، ہماری آیات کو ماننے والے جو ہے، یہ رحمت قیامت خاص ہوگی اہل ایمان کے لیے، اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اب یہ پرہیزگار، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کی آیت کو ماننے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یتبعون جو پیروی کرنے والے ہیں، الرسول، الرسول النبی، رسول کی، نبی کی۔ یہاں نبی علیہ السلام کی جو کہ دونوں صیغتیں ہیں، آپ رسول اللہ بھی ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یا ایھا النبی، اللہ نے کہیں نبی کے لفظ سے مخاطب کیا، کہیں رسول اللہ کے لفظ سے مخاطب کیا، حیثیت آپ کی دونوں ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے ایسی قوم کی طرف جانے والا جس کی طرف پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہوتا ہے، اور اس قوم کو پہلے پیغام نہیں گیا ہوتا، اور اس کو مستقل کتاب والا سسٹم بھی ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ایسی قوم کی طرف گیا جس کو پہلے بھی اس کو دعوت گئی ہوتی کس طرح جو ہے، تو نبی ان کی طرف ہوتا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ ایسی قوم ہوتا ہے پہلے ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا ہوتا اور ان کو کتاب بھی ملتی ہے۔ بہت سارے فرق اہل علم میں لکھے ہوئے ہیں، تو بعد رسول کا درجہ نبی کے درجے سے بھی اوپر والا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو کہ دونوں ہی حیثیتیں تھیں، نبی بھی تھے رسول بھی تھے، ٹھیک ہے، ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو ختم نبوت کی آیت ہے نا، کبھی آپ غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، خاتم النبیین کہا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا۔ کیوں خاتم المرسلین نہیں کہا؟ کیونکہ جب جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے تو رسول بنتا ہے، اگر وہ رسول نبی ہی نہیں ہے تو رسول کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جب خاتم النبیین ہے تو کسی کا نبی کیا، جب نبی کے ختم والے تو نبی کا رسول والا معاملہ بالاولا ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے، الامی، ان پڑھ، جس نے دنیا کے کسی استاد کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیے، دنیا میں کسی استاد کی شاگردی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مقام پہ ذکر کیا ہے، جیسے اللہ نے ایک مقام پہ یہ اس انداز سے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف میں، بلکہ اسی میں تفصیل بیان ہے، یا رسول النبی الامی، تو آپ کو امی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کسی استاد سے علم نہیں لیا۔ ہاں کمال یہ ہے کہ آپ ان پڑھ ہونے کے باوجود اتنی شاندار کتاب اللہ نے آپ کو سکھلائی،
آپ کا علم، آپ کو بدریہ وہی علم سے نوازا۔ قال یاذ باللہ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی کو جاہل تھے، یہ ہے کہ دنیا کسی استاد سے آپ نے نہیں پڑھا، ورنہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کیا، یعلم الکتاب والحکمہ، یہ نبی سکھاتا نا، وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے آپ کو سکھایا، تعلیم اللہ نے دی ہے آپ کو، لیکن دنیا کے استاد سے نہیں پڑھے، اس لیے آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، جس کی کئی دلیں موجود ہیں۔ آپ صلح حدیبیہ کا موقع دیکھ رہے ہیں، جب سہیل بن عمر آیا تو ویسے تو نبی علیہ السلام نے جو شگون لیا تھا نا سہیل کے نام سے، معاملہ تو اچھا ہی ہوا کہ سہیل آگے اللہ ثانی کر دینی چاہیے، سہیل کا من ہوتا ہے ثانی والا، تو سہیل نے کیا جی لکھیے، لکھ مادہ طے ہو گیا، اللہ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما قاز علیہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا جی دو گلاں نہیں ہونیاں، نمبر ایک یہ ہم نہیں جانتے یہ رحمان کون ہوتا رحیم کون ہوتا، اس لیے تحریر کے اوپر جو سرورق پہ آپ نے لکھے نا یہ کلمات اس کو بدلیے، یہاں لکھیے بسمک اللہم، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم سے واقف نہیں، یہاں لکھیے بسمک اللہم، آپ نے کہا لکھ دو، صحیح نے لکھ دی، کیونکہ لکھنے والا معاہدہ جو تھا موقع پر وہ سیدنا علی لکھ رہے تھے۔ اب دوسری بات آ گئی، تو اس نے کہا جی اگلی گل وہ ہے جی پھڈا سڑتا تھا، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہی تو مسئلہ ہے، جتنے رسول اللہ منی انہیں اختلاف نہیں ہوتا، رسول اللہ جو مان لی پھر جھگڑا کا تھا، تو رسول اللہ مانا یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بھی پھر تو میری اپنی من مرضی ختم ہوگی نا، رسول دا مانا یہ ہے، امتی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری نماز روزہ جینا مرنا اللہ جو میرا نبی کہہ دے گا، ہوں مرضی میری نہیں، ہوں مرضی میرے نبی دی چلے گی، اس سے مانتے ہی نہیں سانو رسول اللہ، اسی لیے اعظم قادل محمد رسول، ابھی مٹاؤ رسول اللہ، اسی نہیں مانتے رسول اللہ، آپ نے کہا ہو یا علی، علی مٹا دے یار، سیدنا علی کہتے یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ مٹا دیں، یعنی سادے لفظ اپنے لفظ کی گل کریے تو مانا بنتا بھی یہ نہیں مانتے، نام علی تو مانتا ہے نا، نہیں مانتے تو یہ نہیں نہ مانتے، جن نے لکھیا وہ تو مانتا ہے، جنہیں معاہدہ لکھیا وہ تو رسول اللہ مانتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، یہ نہیں مانتے نہ منن، وہاں مٹا دے، علی مٹا دے، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیسے مٹا دوں، آپ نے کہا چل دکھاؤ کہ میں مجھے بتاؤ، میں کاٹ دیتا، سمجھے، اور اس بات کو دلیل بنایا تھا بات سمجھانے کے لیے، خارجیوں کو بات سمجھانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ جب خارجی لوگوں نے سیدنا علی رضی کے ساتھ جنگ ہوئی نا تو ان ظالموں نے بڑی، چونکہ وہ صحابی کو ذبح کیا، اس کے پیڑ لونڈی کا پیڑ چا کیا، اس کا بچہ نکال کے پھینک دیا، بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے یہ خارج، سیدنا علی گئے تھے نا عبداللہ بن عباد مناظرے کے لیے، تو انہوں نے ایک بات وہاں کہی تھی کہ اعتراض کی تھا سیدنا علی، انہوں نے کیا سیدنا معاویہ نے جو صلح ہوئی سارا معاملہ ہو گیا، انہاں دو کٹھے جو کرو کہ چلو شام دا علاقہ جیسے معاویہ ادھر ہوئے تے معاملہ ختم کر دو، لڑنا نہیں چاہیے، کہ انہوں نے صلح واسطے امیر المومنین کر دیتا، ادھر سعد بن آ گیا، عبداللہ بن عمرو بن عاص آ گئے، ادھر موسیٰ اشعری آ گئے، جو امیر المومنین کرتا پھر امیر الکافرین ہوئے نا، یعنی ایسی پھٹی پھرکی سی، کہندے سیدنا علی رضی اللہ صلح واسطے امیر المومنین لفظ کٹتا، ٹھیک ہے، جو امیر المومنین کرتا تھا کہندے پھر امیر الکافرین ہوئے نا، عبداللہ بن عباس فرماؤں لگے اچھا یہ اعتراض ہے، کہندے ہاں جی اعتراض، انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام حدیبیہ وچ محمد رسول اللہ کٹیا جی پھر کی رہے سے نبی علیہ السلام، اگر کافر نہ صلح کرنی ہو اور کافر نہ صلح کرنے واسطے رب دا دتا منصب لفظ رسول اللہ کٹیا جا سکتا ہے کہ یار کافر نہ صلح ہے، ایک مسلمان نہ صلح کرنے واسطے اگر امیر المومنین دا لفظ کرتا تو کیڑی قیامت آ گئی، وہ کام زیادہ بڑا کیا بڑا ہے، اسے تو کافر نہ صلح سی اور اتنے مسلمانوں نہ صلح ہے، ٹھیک ہے، اتنے لفظ بڑا سی رسول اللہ آپ نے تاں بھی کٹا چھڑیا اور اتنے تو گل ہی امیر المومنین دی ہے، 2000 بندے نو اللہ نے ہدایت دے چھڑی عبداللہ بن عباس گفتگو تو بعد 2000 بندے نو اللہ نے ہدایت دیتی ہے جے چھڑ گیا، ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا کہ جدو کسی معاملے نو حل کرنا ہوئے نا پھر اپنی آکڑ تے چودھر تے اپنا نام تے اپنا سٹیٹس
ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਚ ਖੈਰ ਹੈ। ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਚ। ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟ ਚਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਾੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਭਰਦਾ ਹੈ। مقصد اس صلح نہ ہو سکے۔ یہ نبی علیہ السلام کا لفظ کاٹنا جیسے کہہ رہا، یہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے دنیا کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے۔ ہمارے خطیب تھے، انہوں نے پنجابی میں ایک دفعہ تھا نا ایک بڑا نقطہ عوام کو سمجھا، کہنے لگے میری ایک مرضی نہ گال ہوگی، میں کہ تیرا نبی جھوٹا ہے، کہنا نہیں سچا ہے، مرزا قادیانی نے۔ انہوں نے کہا 10 تیرا نبی پڑھیا سی کہ نہ، تیرا نبی کتنے، تیرا نبی کتنا پڑھیا سی؟ انہوں نے کہا جی میرا نبی انہی کلاساں پڑھیا سی، مرزا قادیانی۔ انہوں نے کہا دنیاوی تعلیم 10 کنی سی؟ انہوں نے بڑے فخر دسی کہ مرزا صاحب اتنا پڑھے سی۔ انہوں نے کہا مطلب ہے تیرا نبی جہاں سکولے بھی جانا ہوئے گا، انہوں نے کہا یقیناً ماسٹر کا جی کان بھی پڑھاؤں ہوئے گا، کوئی لتر شتر بھی مارتا ہوئے گا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ جہاں ماسٹر کو لتر کھاوے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ رب نبی انہوں پڑھاؤں نا، کسی دنیا کے استاد اگے جہاں بہتا نہیں، انہوں اللہ آپ سکھاؤں ہے۔ او دا علم لوکاں دے سادہ کو پڑھے والا نہیں ہوندا، نبی دا علم رب نے دیتا ہوندا ہے۔ اور رسول النبی الامی، وہ رسول جو ہے کہ وہ پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے، امی ہے، یعنی دنیا کی استاد سے پڑھا نہیں ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ نبی وہ جو ہے پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا اپنے ہاں تورات میں بھی اور انجیل میں۔ اور یہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں، آپ کی اوصاف، آپ کی نشانیاں اللہ نے تورات و انجیل میں ذکر کی، جس کا یہود و نصارہ کو اچھی طرح ادراک تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اسی لیے تو وہ دعائیں کرتے تھے، انہیں پتہ تھا نبی آنے والا، یہ بھی پتہ کھجوروں والے علاقے میں آنا نبی۔ اسی لیے تو یہ لوگ جب مار کھا کے نکلے تو کسی نے خیبر کی زمین اس لیے اپنائی تھی کہ ہو سکتا خیبر جو نبی آ جائے، کسی نے کہا یہ سرد علاقہ بھی کھجور والا ہے، ہو سکتا ایتھے آ جائے، کسی نے کو اور ہے۔ یہ 3 جگہ پہ ڈیرے لگائے تھے انہوں نے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی جب ہجرت گاہ کون سی بنی؟ یہ جو ہے وہ یسرب والی بنی تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہجرت کر کے آئے، اور دعائیں کرتے تھے کہ جو ہے دعائیں ان کی یہی تھی کہ اللہ آخری نبی بھیج دے، کہ وہ نبی جو ہے یا اللہ کہ ہم اس کے ساتھ ملیں تو اور مل کر کے ہم جو ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافر لوگوں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، تو اللہ نے کہا جب وہ نبی پھر آ گیا جس کے کتابوں میں پڑھتے تھے نشان، جس کے واسطے فتح مانگتے تھے کہ وہ نبی اللہ بھیج دیتا کہ مل کے ہم کامیابی حاصل کر لیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، مڑ کے من کے ہوئے ساڈے خاندان چ کیوں نہیں، ساڈے بڑے جو کیوں نہیں، لعنت اللہ الکافرین، مایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر لعنت اور پھٹکار کر دی۔ ایک بار ادھر آ لیں، اس صورت آیت کے زیادہ کچھ تفصیل طلب ہے، مزید باتیں پھر انشاءاللہ کل کریں گے۔ مایا وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَۃً، لکھ دے ہمارے لیے دنیا کے اندر بھلائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے راستہ اختیار کیا تیری طرف، تیری طرف رجوع کیا۔ قال، اس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیبو بھی من اشاء، میں پہنچاتا ہوں اس کو جس کو میں چاہتا ہوں، ورحمتی، اور میری رحمت واسعۃ کل شیء، وہ گھیرے ہوئے ہر چیز کو، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں لکھ دوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیاتوں کو وہ مانتے ہیں، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اور رسول نبی کی جو امی ہے، ان پڑھ ہے، دنیا کی استاد سے پڑھا نہیں، الذی، وہ نبی رسول امی، الذی یجدونہ، جس کو پاتے ہیں یہ لوگ، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں۔ سوال میں ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔